الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نذر القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلوات معزز سامعین ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ جیسا کہ میں نے سورہ الاحزاب کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ احزاب شریف کے اندر غزوہ احزاب کے اسباب، غزوہ احزاب کے نتائج اور غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے نام ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد شامل حال ہوئی اور کافر پسپا ہوئے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے آیہ مبارکہ قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ ارشاد رب ذوالجلال ہوا ہنالکا، وہ مقام، وہ جگہ، اس کو ملاحظہ اور انہیں بڑا جھٹکا لگا۔ آج دیکھے جائیں اور آج کی یہ صورت جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حرف شکایت بلند کر بیٹھتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ہم اللہ سے گلے بھی کر لیتے ہیں، ہم نہ جانے زبان سے کیا کیا الفاظ دہرا دیتے ہیں۔ آج دانستہ طور پر میں نے سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھی ہے تاکہ سورہ احزاب کے غزوہ احزاب کو بھی ہم سمجھیں اور اپنا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو بھی سمجھیں، اور ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے ہم اس کو پیمانے سے کچھ اندازہ بھی لگا لیں کہ آج ہم ایمان کے کس پیمانے میں کھڑے ہیں اور آج ہم ایمان کی کس سیڑھی پر سوار ہیں، اور ہمارا وہ ٹیمپرامنٹ کہاں تک جاتا ہے، کیا ہم مسلمان اس لحاظ سے کہلانے کے قابل بھی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اب غزوہ احزاب ہوا کیوں، اس کا تھوڑا سا میں پس سے منظر آپ کے سامنے رکھ لوں تاکہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ذرا سمجھنا آسان ہو جائیں۔ ہوا یہ کہ شوال یہ آ چکے، جس حوالہ سے آج کا دن ہے، تو اسی دن میں باختلاف روایت، ایک روایت میں کل کا دن جو گزرا اس کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق آج کا جو دن ہے غزوہ احزاب ہوا، اسی میں
شوال المکرم میں 5 ہجری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلسل مسلمان جو ہیں ان کا پیغام جو ہے وہ دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں بات یاد رکھو کہ اسلام کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ یہودی ہے، نصرانی نہیں ہے. عیسائی اسلام کا اتنا دشمن نہیں ہے. اگر تاریخ کو آپ پڑھیں تو عیسائی نے تب اسلام کو نقصان پہنچایا ہے جب اس کے پیچھے یہودی کھڑا تھا. اصل جو ہمارا دشمن ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہمارا دشمن یہودی ہے. یہ ہر مسلمان کو باخبر رہنا چاہیے. یہودی سب سے بڑا دشمن ہے. اگر کوئی عیسائی آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، یا کوئی عیسائی ملک ہو یا عیسائی کمیونٹی ہو، اگر وہ اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے تو آپ اس پہ تحقیق کر لیجئے گا، اس کے تانے بانے پیچھے کہیں نہ کہیں جا کے یہودی سے ملیں گے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں کسی ملک میں، کسی عیسائی ملک میں مسلمان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جاتا عبادت کے حوالے سے. لیکن دنیا میں ایک ہی یہودی ملک ہے، اسرائیل. اس کا حال آپ دیکھیں کہ ہمارے قبلہ اول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کبھی آپ لوگوں کی، کئی لوگ آپ مجھ سے بہت زیادہ عمر کے بیٹھے ہیں، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے کبھی وہاں کے مسلمانوں کو سکون ملا؟ کبھی بیت المقدس کی بے حرمتی کوئی ایسا سال بھی آیا کہ جب بیت مقدس کی بے حرمتی نہ کی گئی ہو؟ کبھی کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب وہاں مسلمان اپنی لاشیں نہ اٹھا رہے ہیں؟ کبھی کوئی ایسا زمانہ بھی آیا؟ بھلے اس میں بہت ساری کئی باتیں، ہیکل سلیمانی کی حوالہ سے ان کی کوئی بات یا کوئی اور بات ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا معبد ہے یا ہماری عبادت گاہ ہے تو یہ حصہ ہمیں دیا جائے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بات چیت کی جائے، نیگوسیشن کیا جائے. لیکن وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. وہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ بس مسلمان جب مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کے تکبیر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، یہ رکوع میں جاتا ہے، یہ سجدے میں جاتا ہے، اور انہیں سب سے زیادہ اختلاف جو ہے وہ ایک ہی اختلاف ہے کہ ہم ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ربیع الاول شریف میں جو 12 روزہ ہماری محفل ہوئی تھی عصر کے بعد، اس میں نے تفصیل سے یہ بات کی تھی، اور کسی جمعہ کے خطبے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہودی روزے اول سے، جب ابھی سرکار ظاہری طور پر دنیا پہ تشریف بھی نہیں لائے تھے، وہ اس وقت سے ہمارے نبی کے مخالف. اس کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ نبوت بنی اسرائیل میں تھی، اولاد یعقوب جسے بولتے ہیں، بنی اسرائیل سے مراد ہے اولاد یعقوب، یعنی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور یہ آگے ساری جو نسل ہے یہ آگے چلتی جاتی ہے. لیکن آپ کے اور میرے نبی اولاد یعقوب سے نہیں ہیں، آپ کے اور میرے نبی اولاد اسحاق سے نہیں ہیں، آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں. اب انہوں نے اسی روز سے کہا کہ اولاد اسحاق کے بغیر ہم کسی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. انہیں اصل میں نفرت اس بات سے ہے، انہیں بغض اس بات سے ہے. ایمان والو، اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک دفعہ اب ایک طائف کا سفر تھا اور ایک شام کا سفر تھا. تو جب شام والے سفر کے تجارت پہ آپ گئے تو یہودیوں کا ایک کوئی تہوار تھا، تو وہاں پہ گئے تو انہوں نے بڑے چراغ اور کمکمے لگائے ہوئے تھے. تو سرکار جب وہاں، آپ تو ظاہر ابھی بچے تھے،
آپ کی عمر 9-10 سال تھی، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ گئے ہوئے تھے تجارت پہ، تو جو ہی وہاں پہ داخل ہوئے تو فوراً سارے کمکمے گر گئے، ان کے چراغ وہاں گل ہو گئے اور گر گئے۔ یہ نشانی تھی آقا کی نبوت کی کہ آقا جب وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر ایران اور فارس کے جو جتنے چراغ ہیں وہ گل ہو جائیں گے، بجھ جائیں گے۔ یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، یہ ان کی تورات میں تھا۔ اب ان کا جو پوپ باز کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اچانک جناب سارے کمکمے گر گئے اور ان کے سارے چراغ گل ہو گئے، تو اس نے فوراً کہا جلدی کرو، دیکھو تم میں اور ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے تورات میں یہ بات موجود تھی۔ تو وہاں پر فوری طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نکالا گیا، اور اس کا پچھلا جو مرحب تھا، جو راہب، اس نے یہ کہا تھا جناب ابو طالب کو کہ میں نے اپنی بائبل میں بھی پڑھا ہے کہ یہودی آپ کے بھتیجے پر حملہ بھی کریں گے جو آخری نبی اور رسول ہیں، اور میں گواہی دے رہا ہوں یہی بچہ آخری نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اس کو آپ مت لے جائیے، یہودی ان کو قتل بھی کر دیں گے۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ تو یہودیوں کی جو دشمنی ہے، اسلام دشمنی، وہ روز اول سے۔ اب جب ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے مدینہ منورہ میں، اور جو مدینہ منورہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور غلامان رسول صحابہ کرام کا جو استقبال ہوا، وہ تاریخ کا ایک اپنا ہی سنہری باب ہے۔ جو استقبال ہوا میرے اور آپ کے آقا کا جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آدھے کافر تو یہی مر گئے، آدھی تو ان کی طاقت اور کمر یہی ٹوٹ گئی کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، روایات میں لکھا ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ کان الناس علی سقوف بیوتہم وکان الغلمان والاطفال فی بیوتہم وعلی سقوفہم، کہ حال یہ ہوا کہ سارے مدینہ منورہ کے جتنے بڑے لوگ تھے وہ گھر سے نکل پڑے، اپنے گھر کی چھتوں پہ چڑھ گئے، اور جو بچے اور بچیاں تھے وہ راستوں میں آ گئے اور سارے مل کے پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، شکر ہے آج 14ویں کا چاند ہمارے مدینہ منورہ میں طلوع ہو گیا۔ یہ بچے کی زبان پہ تھا، بچیوں کی زبان پہ تھا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر، پہاڑیوں سے وہ سورج، وہ چاند 14ویں کا طلوع ہو گیا ہے، واجب الشکر علینا، اور ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے رہیں گے تو اس وقت تک یہ ہمارے لیے اللہ کا اعزاز ہے۔ اب مسلمانوں، اب جب یہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے اپنا پیغام آہستہ آہستہ پھیلانا شروع کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نمائندے مقرر کیے، آپ نے فرمایا تم فلاں ملک میں چلے جاؤ، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ اب اسلام چلا تھا مکہ سے، وہاں سے اسلام کی صدا بلند ہوئی تھی، وہاں سے اللہ کی توحید کی بات ہوئی تھی۔ مکہ والوں نے تو وہاں سے نکالا کہ اسلام کا نام ختم ہو جائے گا، انہیں کیا معلوم تھا کہ مکے سے نکالیں گے مدینے میں تو اور شہرت ہو جائے گی۔ فانوس بن کر، وہ شاعر نے بڑی محبت کا اظہار کیا تھا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس شمع کو میرا اللہ روشن کرے، کیا وہ شمع بھی کبھی بجھا کرتی ہیں؟ اور یہ شمع وہ تھی جو شمع رسالت تھی، جس کو اللہ روشن کر رہا تھا۔ تو سرکار نے اپنے نمائندے مقرر فرمائے، اور ان نمائندوں کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علاقوں میں بھیج دیا، کوئی کسی علاقے میں جا رہا ہے، کوئی کسی علاقے میں جا رہا ہے۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ وہ اسلام جو مکہ کے چند لوگوں سے چلا تھا، چند افراد سے چلا تھا، تو مکے والوں نے نکالا، یہ مدینہ میں چلے گئے، پورے مدینے میں اسلام پھیل گیا، مدینہ منورہ کی گلی بازار کوچے میں سے اب جہاں پر باقی صدائیں بتوں کی آتی تھی، وہاں سے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اور اب کیا ہوا، اب مدینے سے بھی نکل پڑے اور ممالک کا سفر اختیار کر لیا۔ تو اس کے بعد بنو نذیر کے جتنے لوگ تھے
بنو قریظہ کے جتنے یہ سارے یہودی تھے، یہ یہودی بستیاں جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ یہودی اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا براہ راست تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کافر جو مکہ کے سردار ہیں، کافر ہیں، ان کے پاس جایا جائے اور وہاں جا کے ان کو تیار کیا جائے اور ان کو سامنے لگا کے پیچھے سے سپورٹ ہم کریں گے۔ یہ یہودی ہمیشہ یہی سازش کرتا ہے، بیک پہ خود رہتا ہے، سامنے کسی اور کو کرتا ہے۔ اب وہاں پہ یہ سارے لوگ گئے اور مکہ والوں سے کہا، جن میں ابو سفیان جو ہے یہ بڑا پیش تھا، ابو سفیان سے کہنے لگے کہ تم قبیلے کے بڑے ہو، تم سردار ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اسلام کا یہاں تمہارے بتوں کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے اور تمہیں جس طرح وہ برا بھلا کہتا ہے، اور اب تو جناب وہ علل اعلان کھلم کھلا اس کے بندوں نے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، تمہارا تو تشخص ہی ختم ہو جائے گا، آؤ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تمہیں جو مالی سپورٹ چاہیے ہوگی ہم فائنینشلی سپورٹ بھی کریں گے، ہم افرادی سپورٹ بھی کریں گے، ہر قسم کی ہماری امداد تمہارے ساتھ ہوگی اور ہمارے لوگ تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے اس کے خلاف۔ اب ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہاں جتنے کچھ مسلمان وہاں بھی رہتے تھے اور وہاں خصوصی طور پر کچھ مسلمانوں کو وہاں ٹھہرایا گیا تھا اس لیے کہ وہاں جو بھی اسلام کے خلاف سازش ہو وہ فوری طور پر خط بھیجتے تھے یا اپنے کسی بندے کو بھیجتے تھے اور آگے وہ آقا کو آگاہ کرتا تھا کہ آقا اب مکہ کے اندر اسلام کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہی انہوں نے یہ کام شروع کیا، یہودیوں کا آنا جانا ہوا مکہ میں، مسلمان بھاگ گئے وہاں کے کہ معاملہ کچھ خراب ہو رہا ہے، تو یہاں سے انہوں نے پیغام بھجوا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر اپنی شورا کا اجلاس بلایا، شورا کا اجلاس بلایا گیا، وہاں یہ بات سرکار نے رکھی کہ کافر یہ طے کر رہے ہیں، کافر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اب دوبارہ ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں اور وہ ہم سے بدلہ چاہتے ہیں، دوبارہ ہم سے عہد والا ابھی ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اب وہ ہم سے دوبارہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے اور وہ 10,000 کا لشکر ابو سفیان نے کہا ہے کہ 10,000 کا لشکر میں اس دفعہ لے کے جاؤں گا اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، حضرت سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا، یہ اس طرح مقابلہ کیا جائے، یہ جنگی حکمت اپنائی جائے، یہ جنگی حکمت اپنائی جائے، اس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تجاویز آئیں۔ تو جناب سیدنا سلمان فارسی چونکہ آپ ایرانی تھے، فارس کے تھے، آپ ایرانی نسل تھے، آپ نے فرمایا سرکار ایک میرا بھی مشورہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ کہا سرکار جب ہم پہ حملہ ہوا تھا تو ہم ایران والوں نے سب سے پہلے ایک کام کیا تھا جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا اور ہم بچ گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا کام کیا تھا؟ کہتے کہ ہم نے پورے ایران کے ارد گرد ایک بڑی خندق کھود دی تھی اور دشمن اس کو آگے کراس نہیں کر سکا۔ سرکار نے فرمایا ہمارے سلمان نے جو مشورہ دیا ہے بڑا پیارا مشورہ دیا۔ سرکار نے اعلان فرما دیا، سرکار نے فرمایا آؤ بھائی سارے صحابہ جمع ہو جائیں اور راتوں رات یہ کام یہاں شروع کر دیا جائے خندق کھودنے کا، جس لیے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اصل اس کا نام غزوہ احزاب ہے لیکن اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے یہ شمالی جو علاقہ تھا، باقی جو ساری آگے آبادی تھی، یہ جو شمال والا علاقہ تھا یہاں سے جہاں وہ حملہ کرنے آ رہے تھے، سرکار نے فرمایا یہاں پر خندق کھود دی جائے۔ خندق کا کام شروع ہو گیا۔ اور خندق کا کام کیسے شروع ہوا؟ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خود خندق کھودنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ اب جب سرکار نے کدال پکڑی، سرکار نے جب خندق کھودنے کا آغاز کیا تو وہ صحابہ جو آقا کے نام پر جان دینے والے تھے، آقا کے نام اور تصور پہ اور ان کا نام سن کے جانے نشاور کرتے تھے، وہ کہاں برداشت کرتے؟ سارے صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور جہاں جہاں پیغام پہنچتا چلا گیا سارے صحابہ آتے چلے گئے اور جناب بہت بڑی گہری خندق کھودنے کا آغاز ہو گیا۔ اور یہاں تک یہ اس خندق کے کھودنے کے دوران حال یہ ہوا، اتنی گرمی شدت کی بلا کی گرمی تھی اور پھر عرب کا ماحول اور پھر جدید سہولیات بھی کوئی نہیں ہے، کھانے اور پینے کا سامان بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ وہ ایسا مقام تھا کہ اسی غزوہ کے دوران میرے اور آپ کے آقا کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں۔ 4 نمازیں
آپ اندازہ کر لیں اس قدر یہ بڑا خطرناک یہ غزوہ تھا اور اتنی بڑی آزمائش تھی. میں نے آیت پڑھی نا زلزلوا زلزالا شدیدا, بڑا شدت والا آزمائش کا یہ مرحلہ تھا. اب سرکار کیا ہے, سرکار خود خندق کا وہاں سے مٹی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, خود اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اب تو بڑے تھک گئے ہیں اور بھوک اور پیاس والا کی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا ہم نے تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہوا ہے, اب حالت ہی ہو گئی ہے. تو روایات میں لکھا, امام بخاری حدیث لائے ہیں, امام بخاری فرماتے ہیں جب صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے, مٹی اٹھا کے, تیرے اور میرے آقا نے اپنی قمیص مبارک کو اٹھایا, سرکار کے شکم اطر پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں لگا دیا ہے کام پر اور خود ایسے ہوں. فرمایا برابری کا ساتھ تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں اور محمد مصطفیٰ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے. اسی دوران جب بھوک بلا کی ہو گئی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے کہا ہے کہ میرے گھر میں ایک بکری ہے اور ہم آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں, اتنے دنوں سے آپ بھوکے ہیں, تو چند ایک جو آپ کے قریبی شورا کے لوگ ہیں یا جس کو آپ پسند فرمائیں چند ایک لوگ اپنے ساتھ لے آئیں, کیونکہ اس وقت یہاں پر صحابہ کی جو تعداد ہے وہ 1000 ہو چکی تھی. صحابہ کی جو تعداد ہے یہاں پر وہ 1000 تھی. تو اب ظاہر ہے ایک بکری کا بچہ, بلکہ حدیث کے لفظ ہے بخاری کے بکری بھی نہیں تھی, بکری کا ایک بچہ تھا. اب اس میں کتنا گوشت نکلنا تھا, 5-6-7 کلو یہ اتنا. تو سرکار وہ میری بیگم نے, میری بیوی نے, علیہ نے کھانا تیار کیا ہے اور کچھ چند تھوڑا سا ہمارے گھر میں کچھ ستو اور کچھ پڑا ہوا تھا, ہم نے اس کی چند ایک روٹیاں بنا دی ہیں. تو سرکار آپ تشریف لے آئیں اور جس کو آپ پسند فرمائیں, ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے, ان کو آپ لے آئیں, آپ کو ہم نے کھانا پیش کرنا ہے. سرکار دو عالم حضور نے فرمایا جابر جاؤ, جب کھانا تیار ہو جائے تو تم آ جائیں. حضرت جابر گھر گئے, کھانا تیار ہو گیا. تو جب کھانا تیار ہوا تو گھر سے چل پڑے, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تیار ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا جابر لوگوں میں اعلان کر دو. اللہ اکبر. اب کھانا چند ایک لوگوں کا ہے, اب سرکار کا حکم ہے, صحابہ کی تعداد کتنی ہے 1000. سرکار نے فرمایا اے جابر لوگوں میں اعلان کر دو, سارے صحابہ آ جاؤ, جابر کے گھر میں تمہارے لیے دعوت کا اہتمام ہے. اب حضرت جابر نے آگے سے پھر یہ نہیں کہا سرکار لنگر کھانا تھوڑا سا ہے, صحابہ 1000 کی تعداد میں ہیں, ان کا بس سرکار فرما رہے ہیں تو سرکار فرما رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا سارے صحابہ آ جاؤ, دعوت ہے, میرے گھر میں کھانا میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے. تو سارے صحابہ حضور کی اقتداء میں چل پڑے, وہاں پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی سے کہنا کہ روٹیوں کے اوپر سے کپڑا نہ اتارے اور سالن کے اوپر سے ڈھکن سارا نہ اتارے, بس سالن ڈالتی جائے اور روٹیاں دیتی جائے, جتنے صحابہ ہیں سارے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے. اور ایسا ہی ہوا, وہ ایک بکری کے بچے کا جو کھانا سالن تیار ہوا تھا اور چند ایک جو روٹیاں تیار کی گئی تھی, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, اور اس کے علاوہ بعد میں حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کیا اور خود حضرت جابر نے حدیث پاک کو روایت کیا. ظاہر حضرت ابو ہریرہ تو بعد میں اسلام لائے, لیکن یہ روایت ظاہر ان تک یہ پہنچی اور حضرت جابر اس کے پہلے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم اس دن 1000 تعداد میں تھے, ہم نے سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. سرکار نے پھر پوچھا, فرمایا جابر جاؤ اور لوگوں سے پوچھو کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں اونچی آواز میں آواز لگا رہا تھا, کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا. سب نے کہا اے جابر اللہ کی قسم جتنا آج پیٹ بھر کے کھایا ہے کبھی کھایا ہی نہیں تھا. اور کھانا کتنا, چند ایک تھوڑا سا کھانا 1000 لوگوں میں پورا ہو گیا. اب پانی کی قلت بڑی تھی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بہن خندق, انہیں پتا تھا کہ میرا بھائی وہاں پہ خندق کھود رہا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, تھوڑا سا ایک پیالے کے اندر پانی کچھ انہیں ملا. ظاہر ہے عرب میں تو پانی کی آج تک مطلب قلت ہے اس لحاظ سے,
تو وہ پانی تھوڑا سا ملا تو وہ لے کے آئیں کہ اپنے بھائی کو پانی دے آتی ہوں. وہ بیچارہ کس حال میں ہوگا. جب وہاں پہنچے حضرت نعمان بن بشیر نے، وہ ہم جیسے مسلمان نہیں تھے. ہاں جی، آج ہمیں موقع ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، باقی چاہے مسلمان مر جائے بھوکا جو بھی ہو جائے. ہمارے ایمان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے جب کھانا کہیں لگاؤ، حالانکہ وافر کھانا ہوتا ہے. لیکن ہم ایک بے صبری قوم ہے. پروفیسر اشفاق صاحب نے، کسی نے پوچھا جی کسی کے مہذب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اشفاق صاحب کا جملہ مجھے نہیں بولتا. پروفیسر اشفاق صاحب مرحوم نے فرمایا کسی قوم کی تہذیب کو دیکھنا ہو تو اسے کھانے پہ دیکھ لیا کرو. مہذب وہی ہوتا ہے جو کھانے پہ مہذب ہو. اور خیر ایک الگ موضوع ہے. بہرحال ان کو جب پانی ملا، وہ ایک پیالہ مٹی کا، تو آپ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیالہ پیش کیا. حضور میری بہن میرے لیے پانی کا پیالہ لائی ہے کہ آپ کے لیے لائی ہوں. حضور مجھے حیا آتی ہے کہ میں پانی کیسے پی لوں، میرے بھائی پیاسے بیٹھے ہوں. اللہ اکبر. اتنا عشق اور محبت اور اتنا خلوص اور اخوت کا رشتہ. سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا اس طرح کرو نعمان یہ پیالہ لے آؤ. سرکار نے پیالہ سامنے کیا، ایسے رکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آواز لگا دو، جتنے جانور ہیں وہ بھی لے آؤ، ان کے لیے بھی برتن لے آؤ، اور سارے صحابہ بھی آ جاؤ، سارے پانی پی لو. سرکار نے اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے کے اندر ڈال. اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یوں لگتا تھا کہ جیسے انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. اور جناب ہم اپنے جانوروں کے لیے بھی، گھوڑوں کے لیے بھی، اونٹوں کے لیے بھی پانی بھرتے جا رہے تھے. سرکار نے انگلیاں باہر نہیں نکالی، اسی پانی کے اندر سرکار نے انگلیاں مبارک رکھی ہوئی ہیں اور کہتے ہم پانی بھی پیتے جا رہے ہیں، وہاں سے پانی نکالتے بھی جا رہے ہیں، جانوروں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. ہم نے مشکیزیں بھی بھر لیے. سرکار نے فرمایا نعمان دوبارہ اعلان کر. دوبارہ صدا لگا. کوئی ایسا تو نہیں جس کا جانور پیاسا رہ گیا ہو، کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی پیاسا رہ گیا ہو. سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو پیاسا کیا رہنا ہے، ہم نے تو اپنی مشکیں بھی بھر لی ہیں، ہم نے تو اپنے برتن بھی بھر لیے ہیں اور سارے جانوروں کو بھی پلا لیا ہے. جب یہ بات ہوئی سرکار نے انگلی مبارک باہر نکال دی. فرمایا نعمان اب تو بھی پی لے اور میں بھی پی لیتا. یہ پہلے آزمائش کی گھڑی آئی غزوہ احزاب میں، اور پھر وہی ہوا. اس دوران جب یہ معاملہ ہوا، یہ دو بڑے معجزات جو امام بخاری نے یہاں پہ لکھے ہیں. اب انہوں نے حملہ کیا. صرف دو لوگ ایسے تھے، ایک اکرمہ ابو جال کا بیٹا، وہ صرف ایک جگہ سے جہاں سے تھوڑی سی وہ تنگ تھی غار، یہ خندق، ان کا گھوڑا بڑا مضبوط تھا اور یہ بڑے مضبوط جوان بھی تھے. یہ صرف خندق سے آگے گزرے. اور ایک اور عمر نامی شخص تھا. یہ دو لوگ آگے بڑھے تو حضرت علی نے جو ہی دیکھا، آپ نے عرض کیا وسلم اگر اجازت ہو تو میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں. سرکار نے فرمایا بڑا جنگجو ہے، جانتے ہو عمر بڑا جنگجو ہے. حضرت علی نے عرض کی یا وسلم آپ کو آپ کی حکم اور آپ کی اجازت اگر ہو جائے تو میں جانتا ہوں یہ بڑا جنگجو ہے، لیکن علی بھی تو آپ کا غلام ہے، علی بھی تو آپ کا غلام ہے. سرکار نے فرمایا تمہیں اجازت ہے. حضرت علی وہاں گھوڑے کے پاس دوڑے اور فوری طور پر اس کو وہیں پٹخا اور اس کو وہیں پر مار دیا. اور جب اکرمہ نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور پھر واپس وہاں سے خندق سے چلا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ خندق میں بھی اہل ایمان کو فتح و کامیابی سے نواز دیا. مسلمانوں، یہ خطبے دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان چیزوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہماری تاریخ، اسلام کی یہ تاریخ، اس کو دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ نمازیں تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، سب کو ہی پتہ ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، سب یہ اس پر بڑی بڑی باتیں آپ کو، بڑے دروس بھی ہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن ایمان والوں میں ایک بات یہ دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے صرف نماز کو ہی اسلام سمجھ لیا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خرابی ممبر سے ہے، خرابی ذمہ داروں کی طرف سے ہے، کہاں پہ خرابی ہے، یا یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ میں اس کا سب سے پہلا ذمہ دار تو ظاہر ہے ممبر والوں لوگوں کو کہتا ہوں. ظاہر ہے ممبر کے لوگ جو ہیں انہوں نے بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں. ایک جمعے کا خطبہ بھی اسی بات پہ، نماز پہ ہی
بھئی نماز اسلام کا رکن ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، اسلام پورا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صرف نمازیں نہیں پڑھائیں، سرکار نے صرف نمازیں پڑھانے کا ہی بات اور معاملہ نہیں کیا۔ کیا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے نہیں کیے؟ کیا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی؟ کیا آپ کے اور میرے نبی نے سیاست نہیں کی؟ کیا آپ کے اور میرے نبی نے سربراہ خاندان کے طور پر باپ کی حیثیت سے زندگی نہیں گزاری؟ کیا آپ کے اور میرے آقا نے پڑوسی کی حیثیت سے زندگی نہیں گزاری؟ کیا آپ کے اور میرے آقا نے ایک جوتے گانٹنے والے کی طرح زندگی نہیں گزاری؟ کیا آپ کے اور میرے آقا نے ایک مزدور کی سی زندگی نہیں گزاری؟ کیا آپ کے اور میرے پیارے آقا نے ایک معلم والی زندگی نہیں گزاری؟ کیا آپ کے اور میرے پیارے آقا نے ایک شوہر والی زندگی نہیں گزاری؟ کیا آپ کے اور میرے پیارے آقا نے ایک باپ والی زندگی نہیں گزاری؟ کیا آپ کے اور میرے آقا نے ایک بیٹے والی زندگی نہیں گزاری؟ دنیا کا کیا آقا نے، آپ کے اور میرے آقا نے سفارتی محاذ پر کام نہیں کیا؟ کیا ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں اس پہ کام نہیں کیا؟ دنیا میں واحد ایک ایسی شخصیت ہے، دنیا میں، میں جملہ دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نبی کیا ہے، ہمارا رسول کیا ہے، ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے آقا کی سیرت کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ آقا کی سیرت کیا ہے۔ تیرے اور میرے رسول کی ذات پاک سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں صرف ایک ذات ایسی ہے، حضرت سیدنا و سندنا و محبوبنا و رحیمنا و کریمنا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جس نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنی سیرت لوگوں کے سامنے رکھی۔ صرف ایک ذات ہے بس سارے نبیوں رسولوں میں، اور مقام افسوس یہ ہے کہ جس کا نبی اور رسول زندگی کے ہر شعبے میں اپنا طریقہ ہمیں بتائے اور مسلمان کا رخ کسی اور طرف ہو۔ آج تجارت کرتے ہو تو ایسے تاجر بنو جیسے مکہ اور مدینہ کے تاجر نے تجارت کر کے دکھائی۔ اگر آج ریاست کے شہنشاہ فرما روا ہو تو ایسی سیاست کرو جیسے مدینہ منورہ کے فرما روا نے اور ریاست مدینہ کے بانی نے سیاست کی۔ کیا فرمایا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کٹ جائے گا۔ آج کہتے ہیں نہیں سیاست عبادت ہے، اور یہ سیاست تو گند ہے، یہ عبادت ہے جہاں اپنوں کو نوازا جائے اور غریب کو جناب پھائے پہ لٹکا دیا جائے، یہ سیاست ہے۔ آؤ وہ سیاست کرو۔ اگر یہ آواز لگ جائے نا کہ سیاست نبوی کرنی ہے، خدا کی قسم لوگ بھاگتے پھریں، وہ کہیں نہیں جناب ہم نہیں سیاست کریں گے۔ امام اعظم و حنیفہ کوڑے کھا لیے تھے انہوں نے، امام احمد بن حنبل جیل میں چلے گئے، امام احمد بن حنبل جیل میں چلے گئے، امام اعظم و حنیفہ جیل میں چلے گئے، امام مالک نے معافی مانگ کے یہاں سے جان چھڑا کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا ہم آپ کو ریاست کا بادشاہ بناتے ہیں، ہم آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا 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 ہم یہ نہیں قبول کرتے، یہ تو کانٹوں کی سیج ہے۔ اور آج یہ سارے کیوں دوڑے پھر رہے ہیں؟ سارے پتہ ہے یہاں ہم نے وہ سیاست تھوڑی کرنی ہے، یہاں تو ہم نے اپنے پیٹوں کو بھرنا ہے۔ اس لیے خدا را یہ دکھ والی بات ہے اور یہ شرمندگی والی بات ہے کہ ہمارے نبی کی اتنی پیاری سیرت ہمارے سامنے ہے لیکن اتنا ہی مسلمان اپنے نبی کی سیرت سے دور بیٹھا ہے۔ یہ نمازیں روزے، یہ میں بڑے واضح انداز میں، یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور میں جو جملہ بولتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کا مجھے کیا فائدہ یا میری نماز کا آپ کو کیا فائدہ؟ روزہ آپ رکھ لیں اپنے لیے، آپ نے رکھا اپنے لیے، میں نے رکھا اپنے لیے، حج آپ نے اپنے لیے کی، میں نے اپنے لیے کی، اس کا باقی کو کیا فائدہ؟ اسلام اصل چیز کیا دیتا ہے؟ اسلام اصل آپ کے کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتا ہے۔ اسلام آپ کے کریکٹر کو امپروو کرنا چاہتا ہے۔
کریکٹر لیس ہو کر 5 نہیں 25 نمازیں پڑھ لو، کیا فائدہ؟ کریکٹر لیس ہو کر 1 مہینے کے روزے نہیں 12 مہینے روزے رکھ لو، کیا فائدہ؟ لوز کریکٹر رکھ کر، بیڈ کریکٹر ہو کر، جھوٹ بول کر، ایک دفعہ کعبے میں نہیں کعبے کے اندر 1000 مرتبہ چلے جاؤ، کیا فائدہ؟ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں لوگوں کا حق کھا کے، میں کعبے کے اندر گیا تو میں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کعبے کے اندر آپ چلے گئے، بت کہاں تھے؟ 360 بت کدھر رکھے ہوئے تھے؟ کعبے کے باہر تو نہیں تھے، اندر ہی تھے نا۔ تو کعبے کے اندر ہونا شرف نہیں ہے، کریکٹر کا بلند ترین انسان ہونا یہ انسان کی بلندی۔ اس لیے آج میری ریکویسٹ یہی ہوگی تمام مسلمان نوجوانوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، میری ملت کے نوجوانوں، اپنے کریکٹر کو اس کی تعمیر کرو، اپنے کردار کی تعمیر کرو۔ آپ کی زبان سے محبت چھلکے، آپ کی زبان سے سچ نکلے، آپ کبھی کسی کا حق نہ کھائیں، آپ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ ہمیشہ محبت کا پہلو رکھیں، تجارت کریں تو صداقت کے ساتھ، حکومت کریں تو دیانت کے ساتھ، محلے میں رہیں تو پڑوسی کی عزت کا خیال رکھیں، اس کی تکلیف سے بچیں۔ اور جس نبی کا یہ عالم ہو کہ پڑوسی عیسائی تھا، سرکار پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، وہ صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ وسلم آپ فرما رہے ہیں جو سالن بھی بناؤ نا اس کی خوشبو آ جائے تو فرمایا پڑوسی کو بھیجا کرو۔ تو سرکار میرا پڑوسی تو عیسائی ہے، سرکار نے فرمایا تیرا عیسائی پڑوسی ہے لیکن پڑوسی تو ہے، اس کو بھی کھانا بھیجا کر۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم نے عیسائیوں کو کیا کھلانا ہے؟ ہم تو اپنے بھائی کے دشمن بن گئے ہیں، ہم نے عیسائیوں کو کیا دینا ہے؟ اور ہم نے اپنے پڑوسی کا کیا خیال کرنا ہے؟ ہمیں تو اتنا خیال نہیں آتا کہ جناب ہمارا بچہ جناب ڈیک چلا کے لگا کے بیٹھا ہے، رات گئے تک چل رہی ہے جناب اونچی آواز میں، اسے یہ خیال نہیں کہ میرا پڑوسی بیمار تڑپ رہا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اونچی آواز میں نعت آپ نہیں چلا سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں آپ چلا سکتے، یہ میرا فتویٰ ہے، کسی کو کوئی چیلنج کر لے اس پر۔ جس اسلام میں قرآن کی اونچی تلاوت منع ہو جب کوئی بندہ سو رہا ہو تو وہاں گانوں کی تو پھر اجازت ہوگی نا۔ یہ اسلام ہے اصل، اپنے معاشرتی سسٹم کو، اپنے سوشل سسٹم کو ڈیولپ کرنا۔ آئیے آج ہم یہ عہد وفا کرتے ہیں، آج اپنے اندر خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ اے اللہ جیسا ہمارا نبی بڑا عظیم کردار کا مالک تھا، ہم اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایسا اپنا کردار بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر بتانا نہ پڑے ہم مسلم ہیں، دیکھنے والا خود کردار دیکھ کے کہے یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے پیال ہو قلم تیرے وما علینا الا البلاغ۔